पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अब में रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र आज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन में भी ईद आज मनाई जाएगी। फलस्तीन, इराक, यमन, लबनान, बरतानिया, तुर्की में भी ईद आज होगी। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को होगी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जोर पकड़ गई है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के बाजारों में रश है। मर्द और खवातीन मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। बच्चा पार्टी मनचाही शॉपिंग करने में मगन। खवातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश है। शहरियों की बड़ी तादाद की रेडीमेड मलबूसात में दिलचस्पी। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश है। कश्मीरी और दीगर अक़साम की चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने खुद को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया। कहा कि हमले में अमरीकी तैयारे को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। पासदारान इनकलाब का अल-खुरैश में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा। कहा कि शेख ईसा और अल-जफ्रा बेसिस पर भी मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का हीफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हीफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुंतक़ब और शमाली शहर करियात शमोना में हमले में 4 इसराइली जख्मी। कुवैत की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी पर ड्रोन से हमला। कुवैत की वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन ने नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम ऑपरेशनल यूनिट्स को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। कतर के रास अल्फान सनती शहर पर हमले से बड़ा नुकसान। कतर एनर्जी के CEO के मुताबिक कंपनी की माया कुदरती गैस की बरामदी सलाहियत का 17% मुतासर हुआ। मुरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमेरिका के सऊदी अरब में अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी हिजाब पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। 24 घंटे में मजीद 6 इसराइली हलाक। जख्मियों की तादाद 4000 से जायद हो गई। कमांडर पासदारान इनकलाब का कहना है कि खलीज फारिस के जजीरों पर हमला करने वालों को तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल और अमेरिका के भी ईरान पर हमले। ताज़ा हमलों में 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी हो गए। इसराइल के बहिरा कैप स्पेन में ईरानी बहरी अहज़ाब पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी बंदरगाह को निशाना बनाया गया जहां दर्जनों जहाज लंगर अंदाज थे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 16 जंगी जहाज तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन शामिल हैं। जंग में 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें अमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले फौरी बंद होने चाहिए। जारियत से ईरानियों पर एतमाद खत्म हो गया। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रास अल्फान में हमला करके ईरान ने कशीदा और ख़तरनाक हद तक बढ़ा दी है। किसी भी तनाज़े का पहला और आखिरी हल सफारतकारी है। जंग इसराइल ने शुरू की, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अपने पड़ोसियों पर हमला करने का इंतखाब किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले कि ईरान जंग की वजह से हमारी तवज्जो फ़लस्तीन और गज़ा से नहीं हटनी चाहिए।
امریکی صدر ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جاپان کی طرف دیکھنے لگے، نیٹو امریکی مدد میں ناکام، امریکی صدر کی تنقید، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات، ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کے برعکس جاپان کے ساتھ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، امریکہ کہیں بھی فوج نہیں بھیجے گا، ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے، جب چاہیں جزیرہ قارق پر قبضہ کر سکتے ہیں، جاپانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ صرف امریکی صدر ہی پوری دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت ختم، ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، عالمی میڈیا کو بریفنگ میں کہا ہے کہ ایرانی قیادت میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے، ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ اسرائیل نے کیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا، امریکی صدر کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا، نہ کر سکتا تھا، ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل امانگی ہے، ٹرمپ لیڈر ہیں، میں ان کا اتحادی ہوں۔ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا ہے، اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہے، شہری علاقوں میں ہوئے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ لبنان میں اسرائیل کے میزائل حملے، صحافی بال بال بچ گیا، سیدون میں گھر پر بمباری سے 2 افراد شہید، تائد میں بھی 2 افراد شہید، 8 زخمی، حزب اللہ کے اسرائیل کے فوجی اڈے پر راکٹ حملے، جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حزب اللہ کے لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ، بلڈوزر تباہ کر دیا۔ کسی کو قتل کرنے سے نہیں ڈرتے، امریکہ کا آج بھی ایران پر بڑے حملے کا اعلان، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیک کا ایران جنگ کے خاتمے کا حتمی وقت بتانے سے گریز، کہا کہ امریکہ کو واضح اہداف حاصل کرنے ہوں گے اور منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، واضح اہداف موجود ہیں، صدر نے ہمیں انہیں حاصل کرنے کے لیے مکمل صلاحیت فراہم کی ہے، امریکہ نے اب تک ایران میں 7,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، ایران کے میزائل لانچرز، دفاعی صنعت اور اس کے بحریہ کو تباہ کرنا اہداف میں شامل ہے، ایرانی بحریہ کے 120 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا، یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے، امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کیل نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی ڈرونز کو ناکارہ بنانے کے لیے ایران کے اندر مشرق اور جنوب کے علاقوں میں کارروائیاں کر رہا ہے، جنگ میں شامل اپاچی ہیلی کاپٹر جنوبی ایران میں حملے اور ڈرونز کو نشانہ بنا رہے ہیں، ابنائے ہرمز میں ایران کی تیز رفتار حملہ آور کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ UAE کا امریکہ میں $1.4 کروڑ سرمایہ کاری کے وعدے پر قائم رہنے کا اعلان، امریکہ میں تعینات اماراتی سفیر یوسف الطیبہ کا اماراتی امریکی بزنس کونسل کو خط لکھا، امریکہ کے ساتھ شراکت داری اور سرمایہ کاری جاری ہے، جنگ کی تباہی سے بچنے کے لیے میزائل اور دفاعی نظام پہلے ہی حاصل کر لیا تھا، امریکہ سے توانائی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مزید معاہدے کریں گے، متحدہ عرب امارات میں امریکی اور دیگر کمپنیاں سرگرم ہیں، متحدہ عرب امارات کے پاس $2 کروڑ کے ذخائر ہیں، اماراتی ہر چیلنج کو ترقی میں بدلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خطے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت، ملکی موجودہ ذخائر، کھپت اور کارگوز پر بریفنگ دی گئی، وزیر اعظم شہباز شریف کی صوبوں کے ساتھ مل کر جامع عمل مرتب کرنے کی ہدایت، کہا بچت اور کفایت شعاری پالیسی اپنانے کے نتیجے میں عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن ہوا، حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے علی لاریجانی کی شہادت کو قتل قرار دے دیا، کہا کہ ایرانی سیکیورٹی چیف کا مارا جانا باضابطہ قتل ہے، لاریجانی کے قتل نے بین الاقوامی قانون کے تمام اصول
روند ڈالے. خود مختار ایرانی قیادت کے قتل کی مذمت کرتے ہیں. روسی صدر کا علی لاریجانی کی شہادت پر دکھ کا اظہار. مصطفیٰ خامنہئی کے نام پیغام میں کہا کہ علی لاریجانی سچے دوست تھے. روس کے ساتھ تعلقات میں ان کے کردار کو یاد رکھا جائے گا. چین کی بھی علی لاریجانی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت. چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی سیکیورٹی چیف کا قتل ناقابل قبول ہے. چین جنگ میں ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے. چینی خصوصی ایلچی ژائی جن مشرق وسطیٰ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. کراچی میں بادلوں کی گرج برس، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. کئی علاقوں میں ژالہ باری. کماڑی ٹاور، کسٹم ہاؤس، ماڑی پور، فشی ہاکس پے میں ژالہ باری. طارق روڈ، گلشن اقبال، ایف بی ایریا گلشن اور گلستان جوہر میں بادل برسے. کلفٹن ڈیفنس، صدر شہید ملت روڈ، شرف فیصل پر ہلکی بارش. نارتھ نادم آباد، پی ای سی ایچ ایس، نرسری سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش. پہاڑوں پر برف باری. سوات کے میدانی علاقوں میں بارش. بالائی سیاحتی مقامات پر برف باری. معلم جبہ میں برف باری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا. محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی. 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی.